یسألونک ماذا ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں خرچ کرنے کے متعلق، تو آپ کہہ دیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ آپ فرما دیں کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے اپنے والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى والمساکین، یتیموں پر، مساکین پر، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، جو کچھ بھی ان میں سے تم خرچ کرو گے، وما تفعلوا من خیر، تو جو تم کرو گے خیر نیکی میں سے اپنے مال میں سے، تو فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم کس قدر اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے خرچ کرتے ہو۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، اس کا تمہیں ضرور صلہ ملے گا۔ اس میں کتنا خلوص چاہت محبت ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کے راہ میں جب بھی دینا وہ اللہ کے راہ میں ہی دیں، اس میں اور کوئی چیز ملوث ہو گئی، ریاکاری، دکھلاوا یا اپنی عزت و وقار یا سخاوت کی چرچے، تو یہ چیز نیکی نہیں رہتی، یہ ریا بن جاتی ہے، پھر وہ گناہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی، جزا نہیں ملے گی، یاد رکھیں۔ ہمارے آج کل تو یہی پایا جاتا ہے، اکثر یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کی راہ میں، یہ زیادہ تر معذرت کے ساتھ ہمارا موجودہ دور کا سیاست دان طبقہ، سیاست فی نفسی غلط چیز نہیں، سیاست کوئی نجاست نہ تھی، سیاست تو ایک نفاست تھی، سیاست تو ایک عبادت تھی۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بگاڑ دیا گیا۔ کوئی اچھا خاصا بندہ اس طرف آیا نہ، کہتے ہیں لا حول ولا قوت، اس کا کیا کام تھا؟ ملک کا نظام چلانا، ہمارے اوپر آ کے بیٹھنا، اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والے ملک کی جو مین سربراہ، وہ تو ٹوٹل شرابی، زانی، بد کردار، بے حیا، بے شرم ہونے چاہیے۔ اس کے ایوانوں میں علماء کا کیا کام ہے؟ اس کے قوانین کو لاگو کرنے کے حوالے سے یا عدلیہ میں یا حکومت میں مولویوں کا کیا کام ہے؟ اس میں تو وہ آئے گا نا جو انگریز کی طبیعت رکھتا ہوگا، جس کا ظاہراً اوڑھنا بچھونا اسلام کے بالکل برعکس ہوگا نا، وہ آئے گا۔ مولوی کا، دیندار آدمی کا یا عالم کا کیا کام ہے اس معاملے کے اندر آنا؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہماری سربراہی وہ کریں جو بے شرم قسم کے انسان ہوں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ ہماری طبیعت ہے۔ فلاں بہت اچھا عالم تھا، اچھا بیان کرتا تھا، کاش وہ سیاست میں نہ آتا نا، اس کی عزت بحال رہتی۔ سیاست و انبیاء بھی سکھاتے رہے۔ پیچھے وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ہر نبی اپنی امت کو سیاست سکھاتا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر بھی سیاست ہوتی رہی ہے۔ ہم سیاست کے نام سے گھبراتے ہیں، یار سیاست ایک ایسا، یعنی کہ ایک غلیظ نام ہے، استغفر اللہ، حالانکہ قرآن یہ سکھاتا ہے۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست یہ چیز ہے کہ تم وقت کے قاضی بن جاؤ، حکومت تمہارے ہاتھ ہو، تم بہتر انداز میں اپنی رعایا کے نظام کو چلاؤ۔ اور ہم نے اس لفظ کو اور معنی میں لے کر آئے اور ہماری طبیعتیں بگڑ گئی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر جو بھی مارکا لگا تھا وہ سیاست کی وجہ تھی ساری۔ آپ لوگ بڑے گھبرائیں گے، حضرت یہ کیا لفظ بول دیا؟ یہ لفظ ہم نے خراب کر دیا۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ تم ایسا کرو کہ مدارس تم بناؤ، مساجد بناؤ، میں تو ہمارا تعاون بھی کروں گا، ٹھیک ہے نا، تمہیں پیسہ بھی دوں گا، مدارس کا تعاون بھی کروں گا، تنخواہیں بھی لگا دوں گا، لیکن حکومت کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے تم دخل نہ دو، نظام سارا ہمارے ہاتھ میں رہے گا،
فتوے بھی تم دو، مسائل بھی تم بتاؤ، ممبر بھی تم سنبھالو، مساجد بھی بناؤ، نمازیں بھی پڑھاؤ، مسائل بھی، سب کچھ تم کرو، نظام میں دخل نہ دو۔ اس وقت بھی یہی ہے، آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کفر نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، روزے رکھنے سے نہیں روکتا، ٹھیک ہے نا، عبادات سے نہیں روکتا، تسبیح و تحلیلات سے نہیں روکتا، مسلمان کو نظام میں آنے سے روکتا ہے۔ وہ کبھی بھی غیر مسلم نہیں چاہے گا کہ پاکستانی حکومت کوئی علماء کی آ جائے، نہیں، وہ اس میں دخل دے گا۔ غیر مسلم کی ٹوٹلی یہی کوشش ہے نظام مسلم کے ہاتھ میں نہ جائے، نظام انہی کے ہاتھ میں رہے جن کی طبیعت میں کفر ہے، جن کی طبیعت میں دین کی، یعنی طبیعت ان کی بالکل دین کے برعکس ہے، نظام ان کے ہاتھ میں رہے۔ آج بھی یہی ہے کہ تم ادارے بناؤ، دین کا کام کرو، تم محض مسجد میں محدود کر دو دین کو، باہر گلیوں میں، معاشرے میں، عدلیہ میں، حکومت میں اسلام کا نام نہ لو، یہ طبیعت بن چکی ہے۔ مولوی صاحب کا کیا کام ہے؟ باہر عوام کا فیصلہ کرنا۔ مولوی صاحب مسجد میں صرف شرعی مسائل بتائیں، بس دین کو چار دیواری کے اندر بند کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا، دین کے گلے کو دبائے دیا گیا۔ دین تو وہ تھا کہ جس نے پوری کائنات میں پھیلنا تھا، دین تو وہ تھا کہ جو گھر گھر میں فیصلہ دین کرتا، اسلام تو وہ تھا کہ جو اسلام کو سمجھنے والے وہ ہمارے قاضی بھی ہوتے، وہ ہمارے حکمران بھی ہوتے، لیکن ہم نے اس کے برعکس کر دیا۔ ہم نے کہا نہیں، دین چار دیواری میں بند۔ ابتدائی اسلام کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد وقت کے خلیفہ، وقت کے حاکم، حکمران، بادشاہ ابو بکر صدیق تھے، اور مسجد نبوی کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے امام خطیب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران بھی تھے، سیاست بھی کرتے تھے، اور مسجد نبوی کے امام خطیب تھے۔ عثمان غنی کو دیکھ لے، حضرت علی کو دیکھ لے، تو ہماری بنیاد یہی ہے، ہمارے حکمران، ہماری حکومت، ہماری عدلیہ، ہماری سیاست مسجد نبوی سے شروع ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں عدالت مسجد میں لگتی تھی۔ ہم نے کہا نہیں، کفر نے یہ طبیعت، انہوں نے کہا اسلام کو بند کر دو، بس مولوی طبقہ ممبر تک محدود رہے، مسجد سے، مدارس کی چار دیواری سے باہر اسلام کی آواز کو نہ آنے دو۔ ہماری طبیعت میں وہ چیزیں راسخ ہو گئی، یہ بات نہیں، سرسری طور پر بات آ گئی، تو ہم نے بھی یہی کہا کہ مولوی صاحب کا کیا کام ادھر آنے کا؟ مولوی صاحب تھے نمازیں پڑھاتے، مسئلے بتاتے، بچوں کو پڑھاتے، بس یہ چار دیواری میں بند رہتے، ان کی آواز کو باہر نہ نکلنے دو، عوام اسلام کی آواز کو اوپن نہ ہونے دو، دباؤ۔ یہ کفر کی طبیعت تھی، اس کی بڑی سازش تھی کفر کی، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارے ہر بندے میں یہ چیز راسخ ہو گئی۔ مولوی تھا یار، اچھا خاصا بیان کرتا تھا، اس کو کس نے کہا سیاست میں آئے؟ یعنی ہمارے اداروں میں وہ آئے گا جس کے اندر دین کے علم کا نور دور تک جھلکتا نظر نہیں آتا، وہ ہمارے اس وطن عزیز، وہ ملک جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ جانیں قربانیں ہم نے گردنیں کٹا کے اس وطن عزیز دھرتی کو دھو کر پاک کر کے اس پاکستان بنایا تھا، جس کی بنیادیں اس طرح رکھی گئی، اس کے ہاں ان کے ایوانوں میں قانون بنانے والے کون لوگ ہیں؟ کوئی نظر آتا ہے بادشاہ آدمی؟ نہ، کوئی بھی بادشاہ آئے گا، عوام بھی اٹیک کرے گی، عدلیہ بھی اٹیک کرے گی، حکومت بھی اٹیک کرے گی۔ کفر تو ویسے ہی چاہتا ہے کہ اسلام کی آواز کو چار دیواری میں بند کر کے رکھ دیا جائے۔ یہی سوچ فکر تھی یزید کی، وگرنہ یزید تو تعاون کرنا چاہتا تھا، استغفر اللہ، یزید تو امام حسین کا تعاون کرنا چاہتا تھا اس سلسلہ میں کہ حسین ممبر تو سنبھال، مساجد تو سنبھال، مدارس تو سنبھال، دین کا نظام، اشاعت اسلام کا نظام تو سنبھال، اور بقیہ نظام کے اندر نہ تو بند چار دیواری میں رہے، بس ممبر تیرے سپرد ہو، نظام ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، اسلام یہ نہیں ہے، اسلام پورے عالم میں پھیلے گا، مسجد کے اندر بھی اسلام ہوگا، مسجد کے باہر گلی میں بھی فیصلہ ہوگا، اسلام کرے گا، باہر عدالت میں بھی فیصلہ ہوگا، وہ بھی اسلام کرے گا، اپنا ایوانوں میں فیصلہ ہوگا، وہ بھی اسلام کرے گا۔ محض اسلام مسجد میں ممبر رسول تک محدود نہیں رہے گا، اسلام صرف چار دیواری مدارس میں بند نہیں رہے گا، بلکہ اسلام گلی گلی کوچے کوچے میں اسلام کا نعرہ ہوگا۔ یزید نے کہا یہ نہیں ہوگا، یہ تھی بنیادی لڑائی۔ یزید چاہتا تھا اسلام بند رہے، یزید چاہتا تھا اسلام چار دیواری میں رہے، وہ امام حسین کے پاس چاہے رہے، ہم تعاون بھی کریں گے، یہ فکر تھی یزید کی۔ اٹھائیں تاریخ دیکھیں، یہی سوچ ہے آج کفر کی۔ اس نے کہا نہیں جی، اسلام کو مساجد اور مدارس میں بند کر کے رکھ دو۔ آج کون ہے کہ علاقے کے اندر کوئی
کوئی بھی معاملہ، علاقے کا جھگڑا، کوئی معاملہ اٹھ کھڑا ہوا، گھر کا کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا، کون ہے جو خطیب صاحب کے پاس آ کے اپنے مسائل کا حل کراتا ہے اور فیصلہ کراتا ہے؟ کوئی باہر جھگڑا ہو جائے، بھئی ہمارے ہاں مہذب ہمارے خطیب صاحب ہیں، دونوں چلتے ہیں انہی کے پاس، جو ہمارے حضرت کہہ دیں گے ہم اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ مولوی کا کیا کام ہے؟ یہ تو چودھری کرے گا نا جو رات کو شراب میں پی پی کر سو جاتا ہے، یا وہ سیاستدان کرے گا نا ہمارا فیصلہ جو کبھی نماز کے قریب بھی نہیں گیا، وہ عید کے دن بھی مسجد میں بمشکل جاتا ہے، وہ ہمارا فیصلہ کرے گا شرعی طور پہ۔ یہ بنیادی وجہ آج ہم رسوا ہو گئے، آج ہم ذلیل ہو گئے، آج ہم پریشان ہو گئے، اسلام کو ہم نے چار دیواری میں بند کر دیا ہے۔ کو ذہن کے اندر وسعت پیدا کریں۔ ہم دیکھیں یزیدیت کی وہ سوچ ابھی تک آ رہی ہے، حسینیت کی سوچ ہمارے اندر اجاگر نہیں ہوئی۔ نعرہ ہمارا ٹوٹل حسینیت کا ہوتا ہے، کردار ٹوٹل ہمارا یزیدیت والا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں اسلام کو چار دیواری کے باہر اوپن کریں، ہر جگہ جگہ اسلام کا نعرہ لگائے، ہر جگہ پہ جو بھی معاملہ اٹھ کھڑا ہوا اسلام سے پوچھیں اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ تمہارے ہر معاملات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا بہتر کر رہے ہو کیا برا کر رہے ہو، اس کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض کی گئی ہے قتال کرنا، لڑائی کرنا، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا، وہو کرہ لکم، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے، تمہیں اچھا نہیں ہے لڑائی کرنا۔ لڑائی سے مراد محض تلوار اٹھا کے باہر جا کے کفر سے لڑنا ضروری نہیں ہے، ایک لڑائی اپنے اندر بھی ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی لڑنا ہے، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ نفس کے ساتھ لڑنا، نفس کے ساتھ لڑنا کیا ہے؟ جو نفس کہتا ہے یہ کر لے یہ کرے، وہ اسلام کے دین کے خلاف ہے اور ہم اسی طرح کیے جا رہے ہیں۔ اس کو نہ کرنا یہ نفس کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ نفس کہتا ہے نہیں یار تھک آ رہا ہے سو جا، عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا تو کون سا تیری گرفت ہو جائے گی فی الفور۔ لیکن جس نے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدریز ہو گیا، اس نے نفس کی نہ مانی، وہ لڑا نفس کے ساتھ، یہ بہت بڑا جہاد کیا اس نے۔ نماز کا الگ ثواب، اس جہاد کا الگ ثواب۔ صبح پھر نفس نے کوشش کی بھئی سویا رہے، نہ جا مسجد کی طرف، لیکن جس نے کوشش کی، وضو کیا، مسجد میں آیا، نماز پڑھی، درس سنا، قرآن کی تلاوت کی، اچھے انداز میں دعا کی، پروردگار کے ہاں گڑ گڑ آیا، درود پاک پڑھتا ہوا گھر کو چلا گیا، اسے نماز کا ثواب ملا ہی ملا، جہاد کا ثواب بھی ملا، اس لیے کہ اس نے سب سے بڑے اپنے دشمن، اسلام کے دشمن نفس کے ساتھ اس نے لڑا ہے، جہاد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں یہ ناپسند۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ارد گرد قریبی ہوں گے، سگے بھائی ہوں گے، غریب ہوں گے، پریشان ہوں گے، اداس ہوں گے، معاشی حوالے سے میرے پاس مالیت ہوگی، نفس کہے گے نہیں 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 یار جمع کر کے رکھ، بینک بیلنس بنا دو۔ لیکن جس نے اپنی دنیا کی، اپنی دولت کو اہمیت نہ دی، انسانیت کو اہمیت دی، رشتوں کو اہمیت دی، ان کا تعاون کیا، یہ نفس کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں یہ پسند، وہو کرہ لکم، اگرچہ تم اسے ناپسند کرتے ہو لیکن ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر۔ اسی طرح فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے لیکن تم ناپسند کرتے ہو۔ اور اسی طرح وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کئی ایسی چیزیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، تم پسند کرتے ہو لیکن دراصل وہ شر ہیں، تمہارے لیے بہت خراب ہیں، وہ بہتر نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے نا وہ بہتر ہے، نہ کہ جو تم سوچتے ہو۔ کہتے ہیں کاش اس طرح نہ ہوتا، اس طرح ہو جاتا، تیری یہ سوچ ہے کہ اس طرح ہو جاتا بہتر ہوتا، لیکن تو نہیں جانتا جو پروردگار نے کیا ہے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اگر اس طرح ہو جاتا وہ تیرے لیے نقصان دیتا۔ ضروری نہیں کہ جو میں چاہوں وہی بہتر ہو، بلکہ بہتر وہ ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو اللہ کر رہا ہے وہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قریبوں کی معاونت کرنا، والدین بہن بھائیوں کا تعاون کرنا، یہ ہمیں ناپسند گزرتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں عجیب طرح کی اکتاہٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کئی ایسے چیزیں ہیں، ہوا شیئا وہو خیر لکم ان تکرہوا، یہ کہ تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، اور کئی ایسے چیزیں ہیں جو تمہیں تو پسند ہیں لیکن تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
تو جو کچھ بھی ہمارے معاملات، ہاں ہم بہتر سے بہتر کریں، جو اسلام کہتا ہے وہ بہتر کریں. جو ہمارے ساتھ ہو چکا یا ہوگا اللہ کی طرف سے وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے تب بہتر ہے. یہ ضروری نہیں ہے. جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہو گیا ہے، ممکن ہے صورت ہے وہ میرے لیے اچھا ہو، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.